نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، لائیو چلائی ہوئی ہے، میں تو لائیو چلائی ہوئی ہے۔ میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں۔ اپنے والے ساتھی آگے پہنچے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سرکن سے جدا، سرکن سے جدا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، فرانسی صدر پہ لعنت بے شمار بے شمار، فرانسی صدر پہ لعنت، فرانسی صدر پہ لعنت، فرانس کی عوام پر لعنت، فرانسی صدر پہ لعنت، شان مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، غلام ہے نبی کے ہم غلام ہیں،
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات یہاں پر پرجوش انداز سے تشریف لائے جس پر ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز آپ کا ہر ایک قدم جو یہاں تک آیا ہے انشاءاللہ العزیز اجر و ثواب سے بالکل خالی نہیں ہے. ہم مر مٹ سکتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتے. میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, تمام حضرات سے یہ گزارش کروں گا, آپ حضرات ایک چیز کا تہیہ کر کے یہاں سے جائیں. وہ یہ ہے فرانسیسی جتنی بھی مصنوعات ہیں ہم نے ان سب کا بائیکاٹ کرنا ہے. نہیں ایسے نہیں. سب سے پہلے آپ اس نبی کا کلمہ پڑھیں جس کی ہم امت ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ہم عہد کرتے ہیں انشاءاللہ فرانسیسی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. میں نعرے لگواتا ہوں, آپ جواب کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت بولوں گا, آپ نے بولا محمد الرسول اللہ. نعرہ رسالت, تاجدار ختم نبوت زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, عظمت صحابہ, عظمت قرآن, خلافت راشدہ, خلافت راشدہ. فرانسیسی صدر کو فرانسیسی صدر کو اب میں گزارش کروں گا, دعوت خطاب دوں گا. مرکزی جمعیت اہل حدیث تاجگڑھ کے خطیب قاری حضرت مولانا قاری عبدالجبار شاکر صاحب وہ اپنے بیانات آپ کے سامنے اس خیالات کا اظہار فرمائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان شانئک هو الابتر. میں جب تلک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر, میں جب تلک نہ کٹ مروں خواجہ یثرب کی عزت پر, خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا. حضرات آج ہم اس مقام پر, اس جگہ پر کیوں اکٹھے ہوئے ہیں, مقصد کیا ہے, وجہ کیا ہے, لیکن ہم دنیا کفر کو یہ بتلا دینا چاہتے ہیں کہ طاغوتی طاقتوں, یہودی لابیوں, کفر کے سرداروں, جب تلک مسلمان کا بچہ زندہ ہے وہ محمد عربی کی عزت و ناموس پر کٹ مرنے کے لیے تیار ہے. آپ سب متفق ہیں. آواز بلند کر دے, ہاتھ بلند کر دے. اس دھرتی پر, اس زمین پر ایسے گستاخ رسول کا وجود ہم برداشت نہیں کرتے. فرانس کے صدر پر لعنت, اور ہم وہ لوگ ہیں
ہم وہ لوگ ہیں ہماری تاریخ میں 313 موجود ہے، ہم وہ لوگ ہیں ہماری تاریخ میں 1 بن مسئلہ موجود ہے، ہم وہ لوگ ہیں ہماری تاریخ میں زبیب بن نبی موجود ہے، ہم وہ لوگ ہیں ہماری تاریخ میں حبیب بن زید انصاری موجود ہے۔ جب حسین ناصر صاحب نے اس کو کہا حبیب جب تو گواہی دیتا ہے میں بھی رسول ہوں، اس نے کہا میرے کان نہیں سنتے، میں نہیں تمہاری بات سن سکتا۔ اس نے کہا تو مانتا ہے کہ اللہ کے رسول محمد آخری رسول ہے؟ اس نے کہا ہاں لیکن اس ظالم نے حبیب بن انصاری پر ایسا ظلم کیا، اس نے تلواروں کے ساتھ اس کے ہاتھوں کو کاٹنا شروع کیا، ہاتھ کاٹے، ہاتھ کی انگلیاں کاٹی، پاؤں کاٹے، جسم لہو لہان ہو گیا، سارے جسم سے خون کے فوارے نکل گئے، مگر حبیب بن زید انصاری کہہ رہا تھا میرا ایک جسم نہیں ہزاروں جسم ہو محمد کی آبرو پر میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر میرا جسم کٹ گیا، جسم کے ایک ایک انگ سے ایک ایک ٹکڑے سے اگر آواز نکلے گی تو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی نکلے گی۔ ہم مسلمان اس لیے یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم فرانس سے بالکل ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں، جتنی ان کی مصنوعات ہیں پروجیکٹ سے ہیں مسلمانوں کی دکانوں میں رکھی ہوئی ہے، مسلمانوں غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آؤ اس کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرو۔ کیا تم بائیکاٹ کرنے کے لیے تیار ہو؟ اپنا نقصان برداشت کر لو اور محمد رسول اللہ کی آبرو ریزی نہیں ہونے دینا، لیکن یاد رکھنا اگر تمہارے جیتے جی اگر تمہاری زندگی میں محمد رسول اللہ کی آبرو ریزی ہوتی رہی، محمد رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوتی رہے گی، کل حسن و حسین کے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا، کل فاطمہ کے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا، کل عائشہ کے ہاتھ ہوں گے تمہارا گریبان ہوگا۔ بتلاؤ ان ہستیوں کو کیا جواب دو گے؟ میں تم سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں، تمہاری ایمانی غیرت کو سلام پیش کرتا ہوں، علماء کی حاضری کو سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ جب تک جیے جب تک زندگی ہے ہم دین سے وفا کرتے رہے، اسی پر ہماری موت آئے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ نعرہ تکبیر! حرمت رسول پر! حرمت رسول پر! حرمت رسول پر! بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میں دعوت دیتا ہوں جناب حافظ عبدالغفار صاحب جو فتح پور تشریف لائے، دعائیں اور حافظ عبدالغفار صاحب اور اپنے خیالات کا اظہار۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ محترم سامعین، رب کائنات نے حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے جو آپ سے پہلے کسی نبی کے حصے کے اندر نہیں آئی۔ آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے اپنے عہد کے بڑے بن کر آئے، اپنے علاقے کے بڑے بن کر آئے، اور اسی طرح رب کائنات نے قرآن پاک کے اندر اعلان فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اپنی قوم کی طرف بڑا بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور جناب شعیب کو بڑا بنا کر بھیجا گیا، قوم عاد کی طرف بڑا بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور جناب ہود علیہ السلام کو بڑا بنا کر بھیجا گیا، اپنی قوم کی طرف بڑا بنا کر بھیجا گیا۔ وَإِلَىٰ أَخَاهُمْ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور جناب صالح علیہ السلام کو بھیجا گیا، اپنی قوم کی طرف بڑا بنا کر بھیجا گیا۔ اور اسی طرح جناب عیسیٰ علیہ السلام، جناب موسیٰ علیہ السلام، جناب سلیمان علیہ السلام، جناب داؤد علیہ السلام، جناب زکریا علیہ السلام، الغرض جناب یحییٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، تمام الہ رسولا الی بنی اسرائیل بن کر آئے۔ لیکن جب رب کائنات نے میرے محبوب کی باری آئی، رب کائنات نے اعلان فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ کائنات کے لوگوں، یہ نبی جو ہے اللہ اکبر ایک
ایک عشرے کا بڑے بڑا بن کر نہیں آیا، یہ نبی ربع صدی کا بڑا بن کر نہیں آیا، یہ نبی نصف صدی کا بڑے بن کر نہیں آیا، یہ نبی ایک صدی کا بڑا بن کر نہیں آیا، یہ نبی 1000 برس کا بڑا بن کر نہیں آیا، یہ نبی جو ہے کائنات کے لوگوں، یہ نبی جو ہے سارے زمانوں کا بڑا بن کر آیا ہے، یہ نبی فقط عربیوں کے لیے بڑا بن کر نہیں آیا، عجمیوں کے لیے بڑا بن کر نہیں آیا، بلکہ رب کائنات نے اعلان فرمایا کائنات کے لوگوں یہ میرا محبوب سارے زمانوں کا بڑا بن کر آیا۔ اس نبی کو وہ اللہ و عزت عطا فرمائی اور یہ لائن، یہ میکرون اور یہ فرانس کا جو یہ صدر تھے، اب کائنات کے لوگوں یہ کیا سمجھتا کہ وہ اور لوگ ہوں گے جو آپ کی صدارت سے گھبرا جائے، جو آپ کی حکومت سے گھبرا جائے، ہم اس نبی کے امتی تھے، اس نبی کے غلام تھے، اور تیری صدارت کو ہم اپنی جوتے کے تلوے کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ صدر پر لعنت بے شمار، بے شمار، فراسی صدر پر لعنت، صدر پر لعنت۔ اگر تم چاہتے ہو آپ نبی کے امتی تھے، رب کائنات نے محبوب کو کیا شان عطا فرمایا، میرے نبی مقیم مسجد کے اندر تھے لیکن سماج اور تمدن کے بھی امام تھے، میرے نبی دیکھنے کے اندر، میرے محبوب علیہ السلام اگر دیکھنے کے اندر جو ہے غربت کی زندگی بسر کر گئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلطانوں کے بھی امام تھے، اور کائنات کے لوگوں آپ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیجئے، آپ کو کسی نبی کی سیرت کے اندر وہ جامعت نظر نہیں آئے گی جو رب کائنات نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر رکھی ہے۔ اور کائنات کے لوگوں توجہ فرمائیے، رب کائنات نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ بنایا، دیکھیے اگر کائنات کے اندر کسی باپ کو دیکھنا ہے اور فاطمہ کا بابا بڑا بے مثال ہے، اگر کائنات کے اندر کسی شوہر کو دیکھنا ہے، حفصہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کا شوہر سرتاج جو تھے، کائنات کے لوگوں بڑا باکمال ہے، اگر کسی نے کوئی سپہ سالار دیکھنا ہے، فاطمہ کا عظیم الشان سپہ سالار ہے، اور کائنات کے لوگوں آگے چلیے اگر کسی نے کوئی مسافر دیکھنا ہے، اور معراج کا مسافر سب سے عالی شان ہے، آگے میرے ساتھ وفا کریے، اور کائنات کے لوگوں اس نبی کے مقابلے کے اندر ساری دنیا جو ہے وہ چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا انکار نہیں، کسی پر کائنات کے لوگوں وکیل نازل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں میں علن اعلان کہنا چاہتا ہوں، کائنات کے لوگوں دنیا کے اندر آپ تو بڑے آ سکتے تھے لیکن فاطمہ کا بابا کبھی نہیں آ سکتا، اور دنیا کے اندر کائنات کے لوگوں بھائی بڑے آ سکتے تھے لیکن شیما کا بھیا کبھی نہیں آ سکتا، اور کائنات کے لوگوں دنیا کے اوپر امامہ اور پگڑیے پہننے والے تو آ سکتے ہیں، چادر مسلل کو پہننے والا کبھی نہیں آ سکتا۔ تکبیر، تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، بڑی بڑی پگڑیاں پہننے والے، امامہ پہننے والے آ سکتے تھے لیکن چادر مزمل کو پہننے والا اور کبھی نہیں آ سکتا۔ کائنات کے لوگوں دنیا کے اندر بشارت دینے والے تو آ سکتے تھے، سیدنا بشیر کبھی نہیں آ سکتا، دنیا کے اندر ڈرانے والے تو آ سکتے تھے لیکن سیدنا نذیر بن کر کوئی نہیں آ سکتا، اور کائنات کے اندر مسافر بڑے آ سکتے تھے لیکن معراج کا مسافر بن کر کوئی نہیں آ سکتا، اور کائنات کے لوگوں دنیا کے اوپر جو ہے اور بڑے بڑے حکومت دار اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ کے اندر کوئی بھی بن کر نہیں آ سکتا، اسی طرح کائنات کے لوگوں دنیا کے اوپر بڑے بڑے حبیب آ سکتے ہیں لیکن حبیب الانبیاء نہیں آ سکتا، اور کائنات کے اندر لوگوں کی نظروں کے اندر بڑے بڑے جو ہے حبیب آ سکتے ہیں لیکن کائنات کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کر کوئی نہیں آ سکتا۔ نعرہ تکبیر، تکبیر، غلام ہے، غلام ہے، غلامی رسول میں، غلامی رسول میں،
عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتے کہ عمران خان صاحب جو فرانس کے سفیر تھے ان کو ملک دربدر کرنا ہوگا، ہاتھ ہی کھڑا کٹے ہیں بھائی، ملک دربدر کرنا ہوگا، ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کا اعلان کرنا ہوگا۔ عمران خان صاحب اگر یہ فرانس کا یہ میکرو، یہ فرانس کا صدر جو ہے، اگر یہ اپنے آپ کو چاہتا کہ میری حکومت بڑی ہے، صدارت بڑی ہے، ہم اس سچے نبی کے امتی ہیں، اس لیے نبی کی حرمت لیے تیار ہو، اور نبی کی حرمت اپنی اولادوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو، اور نبی کی حرمت پر اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو۔ عمران خان صاحب اگر یہ ہماری بات آپ نے نہ مانے، ملک پاکستان کے در و دیوار کو کھلا دیں گے اور عظمت رسول کے جھنڈے لہرا دیں گے۔ زیادہ وقت مختصر ہے، جتنے بھی علماء کرام باقی ہیں اسی مقصد کو مد نظر رکھیں کہ کس مقصد کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی میں آپ گزارش کروں گا احمد میاں صاحب سے۔ ہاں جی نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، لقد من اللہ علی المؤمنین من انفسہم۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کی یہ ریلی اور آج کا یہ اجتماع کیوں ہو رہا ہے، یہ سب حضرات کے علم کے اندر ہے۔ آج کا یہ اجتماع فرانس کے اندر جو کچھ ہوا، نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی، آپ کے خاکے بنائے گئے اور پورے ملک میں تقسیم کیے گئے، اس کے مذمت میں اس کی برائی بیان کرنے کے لیے آج کا یہ اجتماع یہ جمع ہوا ہے۔ اور نبی علیہ السلام پر وحی کے زمانہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس نازل فرمایا، اس وقت جب کہ کعب بن اشرف یہودی نے نبی علیہ السلام کی توہین کی، اللہ تبارک و تعالی نے اس کی مذمت اور اس کی برائی میں سورت کے آخر میں چند اوصاف، تقریباً 10 اوصاف اللہ تعالی نے اس کی ذکر فرمائی، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کعب بن اشرف یہودی کے بارے میں فرمایا کہ یہ کعب نسب کے اعتبار سے، اپنے حسب کے اعتبار سے یہ انتہائی ذلیل آدمی ہے، اور ذلیل بھی اتنا ہے جس کا نسب بھی ثابت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم اس کی برائی میں اور اس کی مذمت میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی یہ سطح آمیز اور اس کی عظمت صحابہ اور گستاخی رسول کو اللہ تبارک و تعالی نے برداشت نہیں کیا۔ آج 1400 سال بعد اگر کوئی وقت کا کمینہ اٹھ کر اللہ کے نبی کی شان اور عظمت کے بارے میں اپنی زبان نکالتا ہے، منہ سے بولتا ہے، یا کوئی کلمات لکھ کر کے آویزہ کرتا ہے، تو پوری امت مسلمہ اس کے خلاف آج اکٹھی ہو کر کے کھڑی ہے۔ اور یہ امت مسلمہ کا ایک ہو جانا، امت مسلمہ کا کھڑا ہو جانا، یہ امت مسلمہ کے ایمان کی گواہی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ کوئی مسلمان ادنا سے ایمان رکھنے والا وہ نبی علیہ السلام کی شان میں توہین برداشت نہیں کر سکتا۔ باقی دنیا کی ساری چیزیں برداشت کرتا ہے، مگر دین اسلام اور خاص طور پر اللہ کے نبی کی شان میں گستاخی کبھی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اور اسی طرح آج ہم یہ ریلی نکال رہے ہیں اور ان حضرات کے ساتھ یہ شامل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح کے مشہور ہے کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو بازار مصر میں بیچا جا رہا تھا کہ ایک عورت آئی، وہ
ताबू का एक गुच्छा लेकर के आई और उससे पूछा गया कि सैयदना यूसुफ के बारे में इसके खरीदने वाले तो बड़ी बड़ी कीमतें लगा चुके हैं और आप एक बालों का गुच्छा लेकर के आई। फिर फरमाया, उसने कहा कि बात तो ठीक है, मगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरा नाम खरीदार यूसुफ में शामिल हो जाए। तो आज हमारी ये रैली अगरचे एक कस्बा में है, अगरचे एक देहात में है, इसके बावजूद हम अपनी ईमानी कुव्वत का मुजाहरा करते हुए ये दिखला रहे हैं कि हम देहात में रहते हैं, मगर इसके बावजूद हम भी उस जमात में शामिल होने के लिए तैयार हैं। गुलामी रसूल में, गुलामी रसूल में, नारे तकबीर। अल्लाह के नबी की इज्जत, अल्लाह के नबी की असमत और अल्लाह के नबी की शान पूरी कायनात में अल्लाह ताला ने ऐसी शान किसी और को अता नहीं फरमाई। और कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाया कि मेरे पैगंबर की नबूवत ता आने वाले इंसानियत की है के लिए है, और अल्लाह ताला ने आपको खत्मुर रसूल अता फरमाया है। इसी लक़ब से आपको पुकारा गया है और इस वक्त हुकूमत वक्त उसी का ही अमल है, उसी का काम है कि इस मकसद को जो मुसलमानों ने उठाया हुआ है उसको पायाए तकमील तक पहुँचाए। और सबसे बुनियादी बात कि उस मुल्क की जितने भी मसनूआत हैं उन सब के लिए बैकाट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। बाज़ ममालिक में तुजार हजरात ने उन सारी चीज़ों को बाहर मैदान में निकाल करके रखा और उसको आग लगा दी। और कल परसों मोबाइल में देखा जा रहा था कि अरब में एक आदमी अपनी गाड़ी लाया, पहाड़ के कोने में खड़ी की और उस पर पेट्रोल डाल करके उसको आग लगा दी। ये फिराश की बनी हुई थी। नारे तकबीर, नारे तकबीर। फ्रांसीसी चीजों का बाइकाट, फ्रांसीसी चीजों का बाइकाट। ये एक ईमानी गैरत है और ईमान का तकाजा भी यही है। बस इन्हीं अल्फाज पे ख़त्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। नारे तकबीर। अज़मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, अज़मत रसूल पर जान भी कुर्बान है। दावत देता हूँ जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ सुमरू साहब से वो आए और खिताब भी फरमाएं और दुआ भी फरमाएं। मुख्तसर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानियका हुवल अबतर। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा। नमाज अच्छी, रोज़ा अच्छा, ज़कात अच्छी, हज अच्छा। मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता कि जब तक न कटमरू खवा जाए कौनैन की हुर्मत पर, खुदा शाहिद है मेरा कामिल ईमान हो नहीं सकता। जैसे मौलाना अब्दुल जवाद से फरमा रहे थे, इंशाअल्लाह मुख्तसर वक़्त आपका लिया जाएगा। आपका ये पसीना इंशाअल्लाह ज़रिए निजात बनेगा। आपको थोड़ी देर की तकलीफ इंशाअल्लाह रोज़े क़यामत आपके लिए निजात का ज़रिया बनेगी। उस्तादुल उलमा और शेखुल हदीस उस्ताद अहमद मियाँ साहब बयान फरमा रहे थे। मोहतरम दोस्तों, मैं एक बात आपसे करूँगा, एक फ्रांस से करूँगा, एक हुकूमत वक्त से करूँगा और एक अपने उलमाए किराम से करूँगा। चार बातों के अंदर इंशाअल्लाह बात खत्म करके दुआ करते हैं। सबसे पहले फ्रांस ने जो नबी अलैहिस्सलाम की तौहीन की, फ्रांस के सदर मैक्रोन ने, लोग कहते हैं कि तौहीन की, क्या तौहीन की, मैं आपको बतला देता हूँ। खाके बनाए गए, नबी अलैहिस्सलाम के तौहीन आमेज खाके थे। फिर दीवारों के ऊपर पूरे मुल्क के अंदर गवर्नमेंट की स्टडी के अंदर, उनकी सरपरस्ती के अंदर दीवारों पर चस्पा किया गया। फिर अगली बात सुने, नबी अलैहिस्सलाम के वो तौहीन आमेज खाके पूरे मुल्क के अंदर तकसीम कराए गए। फिर अगली बात सुने कि पूरे मुल्क के तालीमी इदारों के अंदर उसको तकसीम कराया गया। ये किसकी सरपरस्ती में? ये फ्रांस के सदर के हुक्म पर ये हुआ।
میں فرانس کے صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے دلوں کے اندر جو بغض محمد رسول اللہ ہے، جو اسلام کا بغض تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، اسلام غالب آئے گا، تمہارا مال، تمہارا وقت ناکارہ ہو جائے گا۔ وَكُلْ جَعَلْ زَحَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اسلام پھیلنے کے لیے آیا ہے، اسلام پلنے کے لیے آیا ہے، اسلام ساری کائنات کے لیے آیا ہے۔ تمہارا منہ خاک آلودہ ہوگا۔ ارے جہنمی ملعون کتے، تم میرے محمد عربی کی شان میں گستاخی کرتے ہو۔ ارے مشرک کی امام الانبیاء نے معاف کر دیا تھا فتح مکہ کے موقع پر، جب آپ فاتحانہ انداز میں مکہ کے اندر داخل ہوتے ہیں، آپ نے اعلان کر دیا لوگوں جو میرے دشمن ابو سفیان کے گھر داخل ہوگا میں محمد اس کو بھی معاف کرتا ہوں، اور جو بیت اللہ کے حرم بیت اللہ کے اندر داخل ہوگا میں محمد اس کو بھی معاف کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر دے گا میں محمد اس کو معاف کرتا ہوں۔ لیکن صحابہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ، بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے، ابن خطل نے بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے جو آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے۔ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وحی بھیجی کہ جو توہین رسالت کرے، جو نبی علیہ السلام کی توہین کرے، اس کی سزا سر تن سے جدا۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، گستاخ رسول کی ایک ہی سزا۔ اور صحابہ پہنچے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ ارے عبداللہ ابن ام مکتوم صحابی جاتے ہیں، ابو رافع جو میرے آقا علیہ السلام کی توہین کرتا ہے، نابینا صحابی ہے، دل میں عشق رسول بھرا ہوا ہے، نبی علیہ السلام کی توہین برداشت نہیں کرتا، جا کے اس کے سینے میں خنجر پیوست کر دیتا۔ ارے کعب بن اشرف یہودی کو غالباً ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کیا تھا۔ مشرک کو معاف کیا جا سکتا ہے، منافق کو معاف کیا جا سکتا ہے، کافر کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول کی معافی کا اعلان نہیں۔ میں پاکستانی حکومت سے کہتا ہوں، یہ فرانس کی ایک کمپنی بسکٹ بنا رہی ہے، غالباً یہ کریانہ کی دکانوں کے اوپر LU لکھا ہوتا ہے، اس کے اوپر ٹوٹل کمپنی کے جتنے بھی پیٹرول ہیں یا ان کے جتنے بھی مصنوعات ہیں اس کا بھی بائیکاٹ کیا جائے۔ کریں گے آپ بائیکاٹ؟ آپ بائیکاٹ کریں گے؟ دوسرا مطالبہ حکومت پاکستان سے ہے کہ آپ فور مسلمانوں کے جذبات کو میکرون نے مجروح کیا ہے، ان کے دلوں کو پارا پارا کیا ہے، انہوں نے امام الانبیاء کی توہین کی ہے۔ فور اسلام آباد سے ان کے سفیروں کو نکالا جائے اور ان کے سفارت خانے بند کیے جائیں۔ تیسرا مطالبہ حکومت پاکستان سے، وہ تو فرانس میں بیٹھنے والا میکرون ہے، یہاں جو جیلوں میں گستاخ رسول پڑے ہوئے ان کو بھی پھانسی دی جائے، ان کو بھی پھانسی دی جائے۔ گستاخی رسول کی سزا علماء نے متعین نہیں کی، نہ جمعیت اہل حدیث نے متعین کی ہے، نہ علماء دیوبند نے متعین کی ہے، نہ علماء بریلی نے متعین کی ہے، بلکہ وحی کے ذریعے سے اللہ نے اس کے احکامات اتارے، وحی کے ذریعے سے احکامات اتارے ہیں۔ حکومت پاکستان سے مطالبہ، میں فرانس سے بھی، اور آپ حضرات سے مطالبہ یہ ہے، آپ حضرات سے مطالبہ، میری بات بڑی کڑوی ہوگی لیکن حق بجانب ہوگی، حق سنیں آپ میرے محترم دوستو۔ ہم نبی علیہ السلام کی روزانہ توہین مسلمان کرتا ہے، کیسے کرتا ہے؟ روزانہ اپنی داڑھی کے اوپر اس طرح چلاتا ہے، چلاتا ہے نہیں چلاتا؟ یہ سنت رسول ہے، یہ تمام انبیاء کی سنت ہے، تمام انبیاء کے چہرے مبارک پر اللہ نے سنت کو سجوایا ہے۔ تو محترم دوستو، آج جتنا یہ مجمع کھڑا ہوا ہے، کون کون نوجوان وعدہ کرتا ہے ہم اپنے چہرے کو سنت رسول سے سجائیں گے؟ ہاں بھئی وعدہ کرتے ہیں، کون کرتا ہے؟ میرا جائز مطالبہ ہے، یہ کوئی نیا جائز مطالبہ نہیں ہے میرے لیے، انشاءاللہ یہ مطالبہ قیامت کے ذریعہ نجات بنے گا۔ علماء کرام نے بہترین اتحاد امت
امت کا جدائی کے طریق یہاں آئے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں۔ بڑی خوشی ہوئی مجھے جب مدرسے کے اندر یہ بات ملی ہے اور یہ حضرات تشریف لائے ہیں، ہم ان کو موسٹ ویلکم کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دعوت دیں گے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں۔ آج کا یہ احتجاج اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہماری یہ چھوٹی سی کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں چند نعرے مرواؤں گا، آپ اس کا جواب مردانگی سے دیں گے تاکہ فرانسی کتے کو پتہ چل جائے محمد عربی کے غلام زندہ ہے۔ تاج و تخت ختم نبوت، آواز نہیں آئی، آواز نہیں آئی۔ تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ عظمت صحابہ، شان صحابہ، مقام صحابہ، شان اہل بیت، مقام اہل بیت، نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کا آنا قبول فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والهدي والنیت انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرة۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان۔ اللهم اجعلنا من الراشدين، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من المفلحين۔ یا اللہ مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، یا اللہ کافروں کو ایمان نصیب فرما، جن کے حق میں ایمان مقدر نہیں ہے ان کو چن چن کے ختم کروا دے۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا منہ کالا فرما۔ یا اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، عالم اسلام کی مدد فرما، مسلمانوں کو بھی ہدایت نصیب فرما، مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو تیری راہ کے اندر جہاد کر رہے ہیں، یا اللہ تیری راہ کے اندر اپنی جان نذرانے پیش کر رہے ہیں، ان کا یا اللہ نکلنا، یا اللہ ان کی مدد اور نصرت فرما، یا اللہ مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ میکرون اور اس کی تمام جتنی بھی کابینہ ہے تمام کو برباد فرما اور جہنم کا ایندھن بنوا۔ یا اللہ ہمارا یہ نکلنا تھوڑی، یا اللہ تھوڑا ہمارے بھائی یہاں آئے ہیں تیرے راہ کے اندر، تیرے راستے کے اندر پسینہ بہایا ہے، یا اللہ ان کو ذریعہ نجات بنا دینا، یا اللہ ذریعہ نجات بنا دینا۔ قیامت کے دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاع نصیب فرمانا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتہ۔ جس پر امن طریقے سے آپ یہاں پر آئے ہیں اسی طریقے سے آپ واپس جائیں گے، کوئی کسی کا نقصان